اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے من ستھرے کر دے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے۔ یہ ماہ نور اپنے اندر اتنی برکتیں رکھتا ہے، اتنی برکتیں رکھتا ہے کہ اس ماہ میں محروم رہ جانے والا ہی بد نصیب ہے۔ اس لیے کہ جب یہ ماہ مقدس آتا ہے، اذا داخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، جیسے ہی رمضان داخل ہوا اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے تمام اہتمام کر دیا، شیطان کو بھی جکڑ دیا، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور کہا کہ بندے ہم نے تو سارا راستہ تیرے لیے آسان کر دیا ہے، اب تیری مرضی ہے تو آ یا نہ آ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بد نصیب، بدقسمت، بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ نور کو پائے اور رمضان کے روزے رکھ کر جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العزت شیطانوں کو، شریر جنوں کو انہیں قید کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اب آپ دیکھیں جہنم کے دروازے بند ہیں اور وہ پورا ماہ رمضان بند ہی رہیں گے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، پورا ماہ رمضان یہ سارے دروازے کھلے رہیں گے، اور پھر ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے اقبل، آگے آ جا، اے بھلائی کے چاہنے والوں، اے مغفرت چاہنے والوں، میری رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے والوں، اقبل، آگے آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک اور اعلان ہوتا ہے، یا باغی الشر، اے برائی کے چاہنے والے، اے بدی کے چاہنے والے، اقصر، اب تو رک جا، اب تو رک جا، یہ ماہ رمضان آ گیا، اب تو برائیوں کو چھوڑ دے۔ اور اللہ رب العزت پورا مہینہ پھر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا رہتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت تمہارا ایک دوسرے پر نیکیوں میں سبقت لے جانے والے عمل کو دیکھتا ہے۔ جب بندے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن مجید کھول لیا، تلاوت کی، اور اس کے بعد اشراق کا وقت ہوا، 2 نفل اشراق کے ادا کیے، اس کے بعد اس نے کام کاج کرنا تھا، اپنے کام کاج پر چلا گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، وہ وقت پر وہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، اس نے سنتیں ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گیا، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا، اسی طرح اس نے سارا دن بسر کیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تراویح میں کھڑا ہو گیا اور تہجد کا وقت ہوا، اس نے تہجد کے نوافل ادا کیے، تو فرمایا نیکیوں میں سبقت لے جانے والے عمل کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یباہی بکم الملائکہ، وہ فرشتوں کو بلا لیتا ہے کہ فرشتوں آ جاؤ، میرے بندوں کی طرف دیکھو، اور تمہارے نیکیوں والے کام دیکھتے ہوئے وہ فرشتوں کی مجلس میں تم پر فخر فرماتا ہے۔ فرمایا کہ لہٰذا
قلب و باطن سے اس کی بارگاہ میں نیکیاں پیش کرو۔ تو اللہ رب العزت نے مکمل اہتمام فرما دیا، رحمت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اسی وجہ سے جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوا مسجدوں میں اسی طرح رونق لگ گئی اور شیطان اور شریر چیزوں کو جکڑ دیا گیا۔ سادہ سی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ پھاٹک تک جانا ہے اور جو شخص بھی یہاں پر جائے گا اسے 1 کروڑ روپیہ انعام ملے گا، اور کوئی قید نہیں کہ فلاں کو ملے گا فلاں کو نہیں ملے گا، اعلان ہوا کہ جو یہاں تک گیا اسے 1 کروڑ روپیہ انعام ملے گا۔ اب سفر بھی زیادہ نہیں ہے، اب کوئی بد نصیب ہے یا بد قسمت ہے جو نہیں جائے گا، سارا دن بھی تو محنت کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ روزی کے لیے کرتا ہے۔ مہینوں کام کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ روزی کے لیے کرتا ہے۔ اب یہاں پر اسے کہا جا رہا ہے کہ ہر بندہ جو بھی آئے گا 1 کروڑ روپے انعام ملے گا۔ اب سارے لوگ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک اور اعلان ہوگا، راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، اسے کراس کر کے تم نے وہاں پر جانا ہے۔ اب جو پہلے سارے لوگ تیار تھے شیر کا سن کر سارے رک گئے۔ اب جان پیاری ہے، مال اتنا بھی پیارا نہیں ہے، کہا کہ نہیں اب نہیں ہم وہاں پر جاتے، راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اور اعلان ہوا کہ شیطان کو ہم قید کر لیتے ہیں، اب تو آ جاؤ لے لو، اب تو آ جاؤ لے لو۔ اب کوئی بدقسمت ہوگا جو نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو راستے میں رکاوٹ تھا شیطان، جیسے ہی اذا داخل رمضان سلسلۃ الشیاطین، رمضان داخل ہوا اللہ رب العزت نے شیطانوں کو جکڑ دیا، گویا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے اور یہ اعلان کیا بندے اب تو آ جا، تیرا سارا راستہ ہم نے صاف کر دیا ہے۔ سبحان۔ اور فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو، اپنے غلاموں کو، باندیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا رہتا ہے، اور پورا ماہ رمضان یہی سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اب بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کی جو اس ماہ مقدس کو پائیں بھی اور روزے نہ رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے خلاف توقع عمل دیکھا تو بعد میں وجہ پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ جو بندہ ماہ رمضان کو پائے اور ماہ رمضان کے روزے رکھ کر عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب جبرائیل دعا کرنے والے ہیں، حضور اس پر آمین کہنے والے ہیں، مجھے بتائیں کیا وہ دعا رد ہوگی؟ وہ دعا تو رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ماہ رمضان ہمیں دیا، جس طرح پہلا روزہ رکھا باقی سارے بھی اسی طرح روزے رکھتے ہیں، جس طرح پہلے روزے کی پہلی تراویح کو ادا کیا مسجدیں آباد ہو گئی، آخری روزے تک اسی طرح مسجدوں کو آباد رکھتا ہے۔ جس طرح پہلے روزے میں نماز کی پابندی کی، باجماعت ادا کی، 30 کے 30 روزے اسی طرح نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اس انداز سے ماہ رمضان گزاریں، جب یہ رخصت ہو ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو، ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے باری تعالیٰ میں تیرے بندوں سے راضی ہو گیا، میں تیرے بندوں سے راضی ہو گیا، میں ان کے پاس مہمان بن کر گیا تھا، انہوں نے میری بڑی توقیر کی، میری بڑی عزت کی، میرا احترام کیا، باری تعالیٰ میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ اس انداز سے ماہ روح گزرے۔ روزہ رکھنے کے بعد اپنی سوچوں کو پاک رکھیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، زبان کو پاک رکھیں، گالی نہ نکلے، بد کلامی نہ ہو، اس سے غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو،
اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھیں، یہ ہاتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے کہ اگر روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بھی ویسے بول رہے ہیں، غیبت بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، گالیاں بھی ویسے دے رہے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد وہ گالیاں نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، بد کلامی نہیں چھوڑتے، بلکہ حدیث پاک میں یہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بد کلامی کرے، اسے کہے یار میں روزے سے ہوں، مجھ سے بد کلامی نہ کرو، اسے کہے یار مجھے گالی نہ دو، میں روزے سے ہوں۔